کیا کیا کر رہا تھا، لیکن ہم نے اپنے فضل و کرم سے بغیر تمہارے لڑے ہوئے تمہارے دشمن فرعون اور اس کی پوری قوم کو غرق کر دیا اور ہم نے تمہیں نجات دیا۔ ایک بڑا فضل و کرم یہ، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا تم ان سے لڑو، تلوار اٹھاؤ، فرعون کا مقابلہ کرو، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا صبر کرو۔ بغیر لڑے اور بغیر کسی مزاحمت کے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریا کو حکم دیا، دریا اس کو غرق کر دے۔ دونوں طرف کا پانی مل گیا، موجیں پٹک پٹک کر کے ساری دشمن کو ختم کر دیا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل میں نے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دیا۔ نمبر 2، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے طور پہاڑ کے داہنے جانب۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو حکم دیا آپ اپنے قوم کے سرداروں کو نے واختار موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 رجلا 70 سرداروں کو منتخب کیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھ قبیلے کے 70 سرداروں کو لیا اور کوہ طور کے دائیں جانب آگے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا کر کے موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو کیا، شریعت دی اور آسمانی کتاب۔ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، یہ ان کے لیے بڑا شرف اور بڑا مقام مرتبہ تھا۔ نمبر 3، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے جب تمہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑی، بھوک لگی، تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، ہم نے اپنے فضل و کرم سے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ من کہتے ہیں کہ آسمان سے تیار شدہ کوئی میٹھی چیز تھی جو آتی تھی۔ اللہ اکبر، اب آپ اندازہ لگائیں، میٹھائی میٹھی چیز حلوہ سمجھ میں، اور وہ بھی کہاں سے آئے؟ اس کی لذت، اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کے ذائقے کا کیا عالم رہا ہوگا۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں نصیب ہوئی۔ اس سے پہلے اپنے درسوں کو بتایا تھا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی قوم نے گاؤں میں داخل ہونے سے منع کر دیا، پانی نہیں دیا، شراب دیا، کھانے کی باری ہے تو خنزیر کا گوشت دیا، لیکن انہوں نے ساری چیزیں کہا کہ وقوفو، میں جس کی طرف سے تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اس پر جو کتاب نازل ہے یہی ساری چیزوں کو تو حرام کیا اس نے، اور وہی ہمیں کھلانا چاہے تو لے جاؤ اپنا، سب بنا دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سوچا تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ، دھوپ تھی، ایک چادر تھی، ہم نے اسی میں اپنے آپ کو لپیٹا اور اسی تپتے ہوئے ریت میں لیٹ گیا کہ مر جاؤں تو کوئی بات نہیں، لیکن حرام نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں بس اچانک، یہ پورا قصہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سنایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا، کہتے ہیں اچانک احساس ہوا کہ ہاں کوئی ٹپکا رہا ہے، ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بس جب الحمدللہ آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ بالٹی اوپر سے لٹکی ہوئی ہے اور بہترین قسم کا آہستہ آہستہ پانی ہمارے منہ میں ٹپکایا جا رہا ہے، ہم نے پیا۔ کہتے ہیں اس قدر پیا کہ قمیص ہماری، پیٹ اتنا بھر گیا کہ قمیص ہماری کپڑا ٹائٹ ہو گیا، اتنا پی لیا، اور پھر پانی اور بالٹی سب گائے۔ کہتے ہیں پھر قوم کے لوگ آئے، کسی کی دل میں رہے میرے ساتھ پیسہ مر جائے گا تو دے دو، پانی دے دو، فلاں چیز دے دو۔ کہا کسی سمجھدار نے سمجھایا تھا قوم کے لوگ پانی، دودھ اور حلال غذا لے کر کے، میں نے کہا بھائی سب کچھ لے کر کے چلے جاؤ، کیوں؟
ہم نے کھا لیا، یہ پیٹ اتنا پھول گیا ہے، بھر گیا ہے کہ اب کوئی جانے کی گنجائش، الحمدللہ۔ کہتے پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ جو چیز اوپر سے آ جائے میرے بھائی، ایک چیز ہم آپ کو اپنے یہاں سے، ہمارے گھر میں کچھ پکا ہم آپ کو بھیج دیں گے، اور ہمارے خلاف بادشاہ کے گھر سے ہمیں آئے، تو دونوں کے کھانے میں، دونوں کے ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک کے جانب سے جو میٹھا بنی اسرائیل کو نازل ہوا، اس کا مقابلہ دنیا میں کون میٹھا؟ ایک تو میٹھا تھا من، اور دوسرا وہ سلوا، کیا؟ سلوا، پرندہ بہترین۔ اللہ تعالیٰ پتا نہیں کہاں سے پرندوں کو بھیج دیتا، تازہ بتازہ پکڑے اور اپنے مرضی کے مطابق فرائی کر کے، بھون کر کے، جیسے چاہیں وہ کھائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل سے اللہ نے سب کچھ چھین لیا۔ کیوں چھین لیا؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری شروع کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا۔ جب کھائے تو چند دنوں کے بعد کہتے ہیں یا موسیٰ ادع لنا ربک، موسیٰ ذرا دعا کرو اپنے رب سے۔ یہ من و سلوا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اب کچھ لہسن ہونا چاہیے، کچھ پیاز ہونا چاہیے، کچھ خیار ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں یہ تو اوپر کے آتے، من و سلوا یہ کھاتے کھاتے عاجز آ گئے، ناشکری کیا۔ ایک تو ناشکری کی، اللہ نے چھین لیا، کہا اچھا ایسا کرو، اب تم اس کے مستحق نہیں رہے، ناشکرے ہو، ایسا کرو چلے جاؤ فلاں جگہ گاؤں میں، وہاں بیل خریدو، کنواں کھودو، خوب اپنی مرضی کے مطابق پیاز، لہسن، چنا، مٹر جو چاہو سب کچھ پیدا کرو۔ نمبر 2، انہوں نے خیانتیں شروع کر دی۔ ضرورت جتنی تھی اتنا لانے کے بجائے زیادہ اٹھا رہے تھے، کون آئے گا؟ چلو، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کر دیا؟ جب انہوں نے خیانت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یہ نازل کیا کہ جب وہ لے کر کے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کو سڑا دیتا، بدبو آنے لگتی، کیڑے پڑ جاتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لولا حوا لم تکن انثی، اگر حوا اپنے شوہر آدم کے کو غلط مشورہ نہ دی ہوتی تو قیامت تک کوئی عورت اپنے شوہر کو غلط مشورہ نہ دیتی۔ لیکن آدم کی بیٹیاں جب اپنی جان ہی نے غلط مشورہ دے دیا تو ان کی بیٹیاں جو ہے بھائیوں سے لڑانا، ساس سے جھگڑا کروانا، سسر سے الگ کروا دینا، یہ سارا چکر کہاں سے چلتا ہے؟ غلط مشورہ جب بیوی دیتی ہے۔ ولولا بنو اسرائیل، اور اگر یہ بنو اسرائیل میں من سلوا میں خیانت نہ کی ہوتی تو لم یخلص الطعام، کھانا پڑا رہتا، کبھی سڑتا۔ یہ کھانا جو آج سڑ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، یہ بھی عذاب کی سزا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ من سلوا کے اسماء میں جب خیانت سے کام لیا تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے کچھ اور بدمعاشی شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی خفیہ تدبیر کی، ٹھیک ہے تمہارا کھانا ہم صحیح رکھیں گے، سڑ جائے گا، ساری مصیبت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ اتنے انعامات سے نوازا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم من جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، یہ بڑے بڑے چند انعامات اور اپنے فضل و کرم کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پاکیزہ اور حلال رزق جو میں نے تم کو دیا یہی کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، رزق کے معاملے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، حد سے زیادتی تجاوز نہیں کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے تمہیں دیا ہے تو حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقے سے جو کچھ دیا اسی پر اتفاق کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، حرام راہ اختیار نہ کرو، رشوت اور سود نہ لو، حرام کھانے کی عادت نہ بناؤ، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچاؤ۔ کیوں؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، یہ ہے اگر تم الحد سے تجاوز کرو گے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو ہمارا غضب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ، یہ ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ہمارا غضب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ غضب کب نازل ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، ریڈی میڈ آسمان سے من و سلوہ کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، خبردار اس میں حد سے زیادتی تجاوز نہیں کرنا۔ اگر تم حدود اللہ کو توڑو گے اور حد سے تجاوز کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، تو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اب ہمارا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا، تمہاری ساری خوشحالی ہم چھین لیں گے، جو عیش کر رہے ہو سب ختم ہو جائے گا، اور تمہارے اوپر ہماری پکڑ، ہماری گرفت، ہمارا عذاب آ جائے گا۔ اور یہ بھی سن لینا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس سے میں ناراض ہو جاؤں، جس پر میرا غضب نازل ہو جائے، فَقَدْ هَوَىٰ، تو وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے رزق کا دروازہ آسمان سے کھولا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، تنبیہ کر دی کہ یہ تمہارا رزق، تمہاری خوشحالی، اور آسمان سے جو من و سلوہ کا نزول ہو رہا ہے، تمہارے اوپر ہم نے اپنا فضل و کرم کیا ہے، یہ کب تک ہماری رحمت رہے گی؟ جب تک تم صراط مستقیم پر ہوگے، نافرمانی سے بچو گے، اور جب نافرمانی کرو گے تو ہمارا فضل و کرم، ہماری رحمتوں کا دروازہ بند، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور ہماری لعنت اور ہمارا غضب تمہارے اوپر نازل ہو۔